الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ اعراف میں 3 واقعات پڑھ چکے ہیں 3 پیغمبروں کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے نمبر 1، نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام، اور نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ اور یہ واقعات جیسا کہ ہم نے پوری طرح سمجھ لیا کہ ایک خاص مقصد نصیحت اور عبرت کے لیے بیان ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کی سنت کیا ہے اس کی بھی پوری طرح بات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت لے لی، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سنت کا پوری طرح ان کو بندوبست کر دیا گیا کہ وہ ہمارے پاس آج من و ان موجود ہیں پوری تسلی کے ساتھ۔ اور اگر ہم نے قرآن و سنت کے مطابق زندگیوں کو نہ ڈھالا اور اس کی خلاف ورزی اسی طرح جاری رکھی جس طرح ہم گزشتہ پاکستان بننے کے بعد سے جاری رکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اس کی مختلف شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو سمجھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے کس طرح ہم ذلت اور پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور اس سے نکلنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے، اور وہ ہے سچی توبہ، توبۃ النصوح، اور پھر اللہ کے دین اپنی اصلاح کرنا اس دین کے مطابق جو قرآن و سنت میں بیان ہوتا ہے، ان برائیوں کو چھوڑ دینا جن کو اللہ نے منع فرمایا ہے، اور ان نیکیوں کو کرنا فوراً شروع کر دینا جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ ہے ایک سبق جو ان 3 واقعات سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اگر ہم نے اس سبق کو نہ، اس عبرت کا جو بتا دیا گیا کہ عبرت نہ پکڑی، تو پھر انجام اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ پھر ان قوموں کا انجام جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو باغی قوموں کا ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی سوال، کوئی کامنٹ ہیں تو ضرور، ورنہ ہم خود بھی جو اس اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس بات کی ضرور تاکید کریں کہ ہم توبہ طائب ہو کر اللہ کے دین کی طرف بڑھیں۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ آج بیان ہے وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ جو ان کا طرز عمل تھا وہ آپ دیکھیں گے کہ نہ اخلاق کے کسی سٹینڈرڈ کے مطابق تھا، نہ انسانی فطرت کے مطابق تھا، اور اللہ کے بنائی ہوئی فطرت کے خلاف، اور بغاوت اور سرکشی کی انتہا ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے۔ میں اس کی تفصیلات اس لیے بیان نہیں کروں گا کہ کیونکہ شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو اشارے کنایوں میں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلُوطًا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو، ایسی فحاشی میں مبتلا ہو گئے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم وہ فوش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ آگے آ رہا ہے کہ اس فوش کام میں کس
حد تک غرق تھے، لیکن یہ بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ وہ پہلی قوم ہے جس نے یہ برا فحش عمل کیا کہ، اور اس کی کمی نہیں ہے، ابھی آپ کو آگے سنیں گے۔ گویا اس سے پہلے، یعنی قوم لوط سے پہلے، کوئی شامت زدہ سوسائٹی ایسی نہیں گزری جس نے اس غلاظت کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہو۔ یہ تھا ان کا بہت بڑا جرم، اور اس جرم میں کس قدر غرق تھے، ذرا آپ نے اگر وہ آیتیں پڑھی ہیں دوسری جو میں نے کل آپ کو بتائی ہیں، آج میں ان میں سے کچھ آپ کے سامنے پڑھوں گا، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کا کی بے انتہائی بے حیائی کیا تھی۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اور تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اسراف صرف پیسوں کا ہی نہیں ہوتا کہ آپ بے جا خرچ کریں، انسان اپنی صلاحیتیں، اپنی کوششیں، اپنی انرجی جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ نہیں کرتا، اللہ کے دین کا اتباع نہیں کرتا، تو پھر وہ ساری انرجی، سارے جو اللہ کے دی ہوئے ذرائع اور وسائل ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ کرتا ہے۔ اس کو بھی اسراف کہتے ہیں۔ تو ہر کو کام جو اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو وہ اسراف ہے، اور ان کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جرم جو آیت 81 میں بیان ہوا ہے کتنا گھنونا جرم، کہ ایک انسان جس کی فطرت اللہ نے بنائی ہو، اور اس فطرت میں اطاعت کا عنصر، اللہ اطاعت الہی کا عنصر اللہ نے رکھ دیا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک تو پہلی بات کہ ان کے اندر فلہمہا فجورہا و تقواہا، نیکی اور برائی کا ان کے اندر الہام کر دی۔ ہر انسان کو بالکل اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، اس کو پہچانتا ہے نیکی کرنے کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتاً یہ بات رکھی ہے، اور برائی سے بچنے کی اس کو توفیق عطا بخشی ہے، لیکن اختیار اس کو دے دیا ہے۔ اس اختیار کے بعد اس پر نگرانی بڑی زبردست رکھی ہے، ارادے کی، جو اس ارادے کی جس کا اس نے انسان کو آزادی دی ہے، اس کو نگرانی بڑی زبردست رکھی ہے۔ ایک ایک عمل اس کی بڑی مائکرو ڈیٹیل میں اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کے سامنے رکھا جائے گا، اور پھر یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لہذا اس فطرت کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر فرمایا سورہ روم کی آیت 30 میں وَفِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اور انسان کو اس فطرت پر بھی پیدا فرمایا۔ کون سی فطرت پر؟ کہ وہ اگر اپنی فطرت کو نہ بگاڑ لے، مسخ نہ کر لے، تو وہ جب بھی اسلام کی بات ہوگی تو اس کو قبول کر لے گا۔ اب یہ شخص جب بگڑا ہے، جب اس نے اپنی فطرت انتہا کی مقصد کی ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کون سی حرکتیں کر رہا ہے جو قوم لوط کر رہی ہے، جس کا کوئی نہ اخلاق، نہ عقل، نہ کوئی انسانی سٹینڈرڈز کسی اعتبار سے بھی وہ انسانی نہیں کہی جا سکتی۔ اچھا، یہ تھی آیت 81۔ اگر اس پہ کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ اب چلتے ہیں آیت 82 پر۔ وَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ، اور ان کی قوم کا جواب یہ تھا، یعنی جب ان کو روکا گیا کہ یہ ایسا کام تم جو کر رہے ہو، آپ اوپر آپ نے دیکھا کہ یہ تو انتہائی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور کسی معیار سے، کسی سٹینڈرڈ سے یہ کام جو ہے یہ کسی عقل مند انسان نہیں کر سکتا، یہ تو انتہائی بے حیائی ہے۔ تو ان کی قوم کا جواب کیا تھا، ذرا سنیں کتنی بگڑی ہوئی قوم تھی۔ الا ان قالوا،
अखरिजूहुम मिन करियतिकुम, निकालो इन लोगों को अपनी बस्ती से। यानी वो लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम या उनके साथ जो चंद लोग थे, जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने कहा खबरदार, हम तुम्हें निकाल देंगे अपनी बस्तियों से। यानी वो इतने बिगड़े हुए थे और इस कदर तादाद में ज्यादा थे कि उन्होंने धमकी दे दी। और उन पर इल्जाम क्या लगाया हजरत लूत और जिन्होंने रोका, इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। अब बताएं, ये है इंसान जब बिगड़ता है, बिगड़ता है तो फिर वो हैवान बन जाता है। और जब उसको उस हैवानियत से कोई नबी रोकता है तो फिर उनका जवाब सुने कि वो उनको उस बस्ती में भी टॉलरेट नहीं करते। आज दुनिया का कोई हाल कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं है। अभी ट्रांसजेंडर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये किस कदर घिनौना फेल है। इस पर उस कौम को अल्लाह ने ऐसे पत्थरों की बारिश की कि आज भी वो बस्तियां, उस वक्त अरब गुजरा करते थे वहां से, इसलिए उनके सामने इसको बयान किया। और दूसरी आयत में कुछ आपके सामने पढ़ूंगा कि उसका अजाब भी बड़ा ही यूनिक था। ऐसा अजाब कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सुने तो कहते हैं कि ये बड़े पाकबाज बनते हैं, निकालो इनको अपनी बस्तियों से। अच्छा, अब अजाब उन पर कैसा आया जरा सुने। ये आयत लिखें, आयत सूरह हूद की आयत 82 83 है। जब उन्होंने अल्लाह ताला के मुकाबले में ये सरकशी की ना, आपको पता है, काश हम सबको इस बात का अंदाजा हो कि रब्बुल आलमीन के पास जो ताकत और कुदरत है वो किसी के पास नहीं है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला ने किस तरह जिन ताकत के नशे में गर्क होते हैं, फिरौन को देख लें, आज के दौर में अमेरिका को देख लें, किस जिल्लत और रुसवाई से दो चार किया है। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया उनके साथ, फलम्मा जा अमरुना, फिर जब हमारा हुक्म आया, हुक्म का मतलब अजाब का हुक्म, जअलना आलियहा साफिलहा, हमने उनके बड़ बड़े बड़ों को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। वअमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील, और हमने कंकरों पत्थरों जो कोने खदे निकले हुए थे ना, वो पत्थरों पे उन पर बारिश की। मंजूदुन मुसव्वमतुन इंद रब्बिक, जो आपकी रब की तरफ से उन निशान ज्यादा थे। और वह माँ, यानी इसका भी तय था कि ये पत्थर किसको लगना है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बारिश हुई और वो पत्थर जिसके नाम का था उसी को लगा, उसी से उसको तहस नहस किया। वमा हिय मिनल ज़ालिमीन बिबईद, और ये इन जालिमों से जो मक्के वाले हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिता रहे हैं, ये उनसे दूर नहीं है। इसलिए कि ये शाम जाते हुए उन बस्तियों से गुजर कर जाते हैं, ये देखते हैं। तो इनका भी अंजाम अगर बाज ना आए तो बिल्कुल कौम लूत जैसा होगा। तो ये उस वक्त उनको, ये इबरत के लिए और आज और हर जमाने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अनजयनाहु, हमने फिर उसको यानी लूत अलैहिस्सलाम को हमने निजात दे दी। किससे निजात? उस अजाब से जिसका ऊपर अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। वह अहलहू, और उसके घर वालों को, इल्ला इम्रातहू, सिवाय उसकी बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रह जाने वालों में थी। क्योंकि अल्लाह के नबी को हुक्म आ गया कि अब आप अपने मानने वालों को, यहाँ अहल से मुराद खानदान और दूसरे सारे लोग जो उस नबी पर ईमान लाए थे, कि आप निकल जाएं यहाँ से। अब ये खातून पहले भी अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान नहीं लाई थी, और ये पीछे रह गई काफरों के साथ। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, आगे देखें। वो पीछे रह गई। अच्छा,
اب اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ آپ نے ابھی اوپر سورہ ہود میں سنا، میں کچھ اور آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس میں ان کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ بالکل ایک یونیک چیز تھی۔ اب یہاں ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی کے ساتھ رشتہ داری بھی کوئی کام نہیں آتی اگر انسان اللہ کا باغی ہو۔ ہاں، اگر کوئی اس عذاب سے بچتا ہے تو وہ نبی کا پیرو بچتا ہے، وہ نبی کی اتباع کرنے والا بچتا ہے۔ اس لیے ہم پوری طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کریں۔ اس لیے کہ یہ چیز قرآن مجید میں ایک بڑے پیارے انداز میں کہی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے محبت کیسی ہونی چاہیے، یہ سورہ بقرہ کی آیت 165 میں بتا دیا۔ اور ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اب اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حب للہ، وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ وہ جب بھی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا وقت آئے وہ کوئی چیز بچا کے نہیں رکھتے۔ اتنی محبت ان کو ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس میں مال ہو، اولاد ہو، کوئی چیز ہو، اس سب کا استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ ہے مومن کا ایمان کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت۔ یہ تو ہو گیا معیار۔ اب اس معیار پہ کون لوگ پورا اتریں گے؟ میں اگر چاہوں کہ میں ثابت کروں گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ ابھی آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں لکھ لیں، آیت سورہ آل عمران کی 31-32۔ اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں اپنے نبی سے قل، ان کو بتاؤ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، پورے اخلاص سے، محبت سے ہر نبی کا ہر حکم مانو، یہ ہے اتباع۔ اور جب تم فاتبعونی کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کرو گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت مشروط ہے اتباع رسول سے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ پھر تم سے محبت کرے گا اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے سابقہ گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ گناہوں کے ساتھ تو جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، لہذا ان گناہوں کی بھی معافی اتباع رسول میں رکھی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور اس کے بعد آیت 32 میں بتا دیا کہ جو لوگ اتباع رسول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب ہمارے پاس ایک معیار آ گیا، ہمارے پاس ایک کسوٹی آ گئی کہ ہم سب جو قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہمارا یہ فرض ہو گیا ہے کہ ہم اتباع رسول کریں۔ اس سے نمبر ایک ہم ثبوت دیں گے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ شرط اللہ نے رکھی ہے۔ جب یہ پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ دو انعامات ہمیں دے گا۔ نمبر ایک، اللہ ہم سے محبت کرے گا، یہ کتنا بڑا اعزاز۔ کس سے مشروط ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور دوسری بات کہ ہمارے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے احکامات اسی وقت انسان پورے کرتا ہے جب اتباع رسول کرے۔ لہذا اب آپ نے دیکھ لیا کہ مومن کا تو یہ
بالکل زندگی کا ایک اصول بن جانا چاہیے. اور یہ جو قوم ہے آپ دیکھیں کہ کس قدر باغی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ آپ کو جو آیت کوٹ کی ہے وہ اسی حوالے سے کہ انسان کو عذاب الہی سے اور جہنم سے جو چیز بچاتی ہے وہ نبی کی رشتہ داری نہیں ہے، وہ ہے نبی کا اتباع. لہذا اس بیوی نے اتباع نہیں کیا، لہذا وہ بیوی اس عذاب کا میں شامل تھی، شکار ہو گئی. آیت 84 میں فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، ہم نے اس قوم پر ایک بارش برسائی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پھر دیکھو تو صحیح کہ ان مجرموں کا کیا انجام. یہ جو بحر لوط ہے نا، جہاں پہ یہ بستیاں تھیں پھر وہ وہاں عذاب آیا، آج بھی وہاں پانی اتنا زہریلا ہے کہ اس میں کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اتنا کھاری ہے کہ کس پینے کے قابل نہیں ہے. تو اللہ کے عذاب کی نشانی آج بھی موجود ہے. کاش ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور ہم اس اللہ کی اس طاقت اور قدرت اور دائمی سنت کہ جب کوئی قوم ایسی بے حیائی کرتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے. کوئی سوال آیت 84 تک، کوئی بات ایسی جو سمجھ نہ آئی ہو؟ تو یہاں آپ نے دیکھا، اور ایک اور بھی مقام ہے قرآن میں، وہ جو سیٹرڈے کو ہفتے کو شکار کرتے تھے لوگ، کہ اللہ رب العالمین نے صرف جب عذاب آیا وہ بندر بنا دیے گئے تھے، اس میں کون بچا ہے؟ صرف وہ لوگ جو منع کرتے تھے، جو روکتے تھے. تو اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بے حیائی، برائی، برے کاموں سے روکیں، اس لیے کہ یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو ضرور پوچھیں، ورنہ اب میں آپ. السلام علیکم سر. سر یہ جو آپ نے ریفرنسز دیے تھے نا، اس میں آپ نے سر یہ سورہ شعراء آیت 160 بتائی تھی، تو اس میں لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. تو یہ رسولوں پلورل کیوں یوز ہوا ہے؟ یہاں پہ اور بھی رسول آئے ہوئے تھے. ہاں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں ایک بات سمجھیں، ہر رسول ایک ہی پیغام لے کے آیا ہے اللہ کا، ہر رسول. تو ایک رسول کو جھٹلانا گویا سب رسولوں کو جھٹلانا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور اس کو یہودیوں نے نہیں مانا، تو گویا انہوں نے سب رسولوں کا انکار کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب جو شخص آئے گا اگر ان پر ایمان نہیں لائے گا تو گویا اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا. وہ اپنے آپ کو یہودی کے، نصرانی کے، جو مرضی یہ کہے، اگر آپ پر ایمان نہیں لایا تو اس نے ان کو بھی جھٹلا دیا، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی. اس لیے کہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ان انبیاء نے بھی اپنے بعد میں ان انبیاء نے بھی اپنے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میرے بعد ایک رسول آئے گا، تو میں اس پر ایمان کروں. لہٰذا یہ جب قرآن میں آتا ہے نا کہ ایک کا انکار کیا، تو قرآن کہتا ہے انہوں نے سب ہم رسولوں کا انکار کیا. تو گویا وہ ایک ہی پیغام ہے جو سب رسول لے کے آئے. اگر ایک کا آپ نے انکار کیا تو پھر آپ نے سارے رسولوں کا انکار کیا. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اصل میں قرآن مجید میں جب پورے واقعے کو دوسری جگہ پڑھتے ہیں، یہ بدماش جو تھے نا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھے، اللہ تعالیٰ بھی بندوں پر ایسی حجت پوری کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجے نا وہ بڑے خوبصورت لڑکے تھے. اب یہ قوم، گندی قوم جو ہے، وہ چڑھ دوڑی اور ان سے کہنے لگی نکالو ان کو باہر. تو اتنے مجبور ہوتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. یہ میں آپ کے سامنے آیت سورہ ہود کی پڑھ رہا ہوں، 778.
قال یا قوم، اب حضرت اس وقت کون کہتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے. دیکھیں مجبوری کی حالت دیکھیں. ہاں اولائے بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ آپ کے لیے پاکیزہ ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ ان سے شادیاں کریں، یہ اللہ نے اسی لیے پیدا کی فرمائی ہیں تاکہ تمہاری نسل بھی چلے گی، تمہیں حلال طریقے سے تمہاری خواہشات بھی پوری ہوں گی. تو دیکھیں وہ مجبور ہو کہ نبی کیا ان کو کہہ رہا ہے، فاتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ولا تخزنی ولا تخزنونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو. یہ ہے کس قدر مجبور ہو رہا ہے نبی. اللہ اپنے نبی کو نہیں چھوڑتا، پیغام آیا نا عذاب ان پہ، اور پھر کیا بے بسی کی انتہا دیکھے. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ہدایت یافتہ بھی ہے؟ اس کا جو صحیح ترجمہ ہے نا وہ ہے کیا تم میں کوئی بندے کا پتر بھی ہے، کوئی انسان بھی ہے. یہ کس مجبوری میں دیکھیں کہہ رہے. اور پھر ان کی بدبختی دیکھیں، ان کی سرکشی دیکھیں. قالو، ان کی قوم نے کہا قد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تمہیں تو اچھی طرح معلوم ہے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا جو حق ہے تمہیں اچھی طرح معلوم ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور یہ بھی تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ذرا غور فرمائیں کہ بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ارادے کا تو وہ ارادہ کن گندی باتوں میں کر رہے ہیں، اور نبی کو کس مجبور لیول پہ لے جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تم میں ایک بھی انسان نہیں ہے، ایک بھی بندے کا پتر نہیں ہے. تو وہ پھر کے جواب دیتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے. ذرا غور فرمائیں آپ، کس قدر بگڑی ہوئی قوم ہے. آگے دیکھیں، قال تو حضرت لوط نے فرمایا لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی قلعے میں اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیتا. قالو، تو انہوں نے جواب دیا یا لوط، اے لوط علیہ السلام، انک رسل من، ہاں قالو یا لوط انک رسل ربک لن یصلوا الیک. اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوط، ان رسل ربک، تو اپنے رب کا رسول بھیجا ہوا ہے، نہیں یصل الیک، یہ تیرے پاس ہرگز نہیں پہنچ سکتے. فسر بأہلک بقطع من اللیل، رات کے کچھ حصے میں لے کے اپنے خاندان کو نکل جا. ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے. الا امراتک، ہاں تمہاری بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جائے. الا مصیبها ما اصابهم، ان کو تو وہ پہنچنے والا ہے جو اللہ ان کو پہنچائے گا. ان موعدهم الصبح، ان کی تو وقت مقرر جو ہے وہ صبح ہے. الیس الصبح قریب، کیا صبح قریب نہیں ہے. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب آیا، جعلنا عالیہا سافلہ، ہم نے ان کے بڑے بڑوں کو تہس نہس کر لیا. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، یہ میں آپ پڑھ چکا ہوں، آپ کے سامنے دونوں آیتیں لکھوا بھی چکا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک مختلف جگہ پہ کس طرح بیان ہوا ہے، اور کتنی یہ قوم جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے، اور کس طرح اپنے نبی سے جو ان کے ڈائل آ گئے وہ ان کی سرکشی کا اظہار ہے. اچھا، اب بات قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم اس سے ہدایت اخذ کریں. آج آپ کو پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ یقین مانیں
آج بعض قومیں اس سے آگے بڑھ گئی ہیں، حالانکہ آج بھی قوم لوط پر جو عذاب آیا اس کے اثرات لوگوں کے سامنے موجود ہیں، لیکن شیطان اور نفس امارہ نے انسان کو پھر اسی طرح غافل کر دیا ہے، اور آج ٹرانسجنڈر کے نام پر انسان جب گمراہ ہوتا ہے نا تو آپ یقین مانیں وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں کہ اس ٹرانسجنڈر کے نام پر، کہ اگر میں نعوذ باللہ میں کہتا ہوں کہ بھئی میں تو اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہوں، تو مجھے اس بات کا حق ہے، حالانکہ رب نے جو مجھے پیدا کر کے اور جو میری ڈیوٹیز لگائی ہیں، حیثیت عورت پیدا فرمایا تو اس کی ڈیوٹیز الگ ہیں، اس کے لیے مجھے خاص ساخت دی ہے، مرد بنایا ہے تو اس کے لیے خاص ساخت دی ہے، میری ڈیوٹیز الگ ہیں، اسی کے بارے میں مجھے قیامت کے دن پوچھا جائے۔ لیکن انسان آزادی کے نام پر، ہیومنزم کے نام پر پتہ نہیں کس کس چیزوں کو گھڑ کے، اور آج اپنے آپ کو اسی عذاب کا مستحق کر رہا ہے جس کا قوم لوط نے اپنے آپ کو کیا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ آپ آج جدید گمراہیاں جو ہیں اس سے کہیں بڑھ کر ہیں جو قوم لوط نے کیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اپنے ایمان کو بچائیے، قرآن و سنت کے ساتھ پکی طرح جڑ جائیے، اعتصام بالقرآن، جو قرآن لفظ استعمال کا اعتصام باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جس کی میں سورہ آل عمران کی آیت 31 اور 32 آپ کو بتا چکا ہوں، ان کا سہارا پکڑ لیجیے، اپنے ایمان کو پکا سچا ایمان بنائیے۔ کون سا ایمان؟ جس کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ذرا برابر شک نہیں، لا ریب فیہ، اور پھر اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے جان و مال سے جہاد کر سکیں۔ کیوں؟ یہ اس قرآن کا، اس دین کا مطالبہ ہے، اور ہم قرآن و سنت کے ساتھ ایسے جڑیں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو اتنا پکا سچا بنا دے کہ ہم اسی حال میں موت آئے، تاکہ قیامت کے دن جب ہم اٹھایا جائے، یا معاملہ تو آپ کو پتہ ہے انسان کے ساتھ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا شروع ہو جائے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا، اور اس کے جو سارے مراحل ہیں وہ آپ کو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، وہ سارے کے سارے مراحل موت اور اس کے بعد کے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کے فیصلے کے پہلے انسان جو ہے کچھ اس کے ساتھ معاملہ ہوگا اس کے ایمان اور عمل کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سر۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو حضرت صالح کے حضرت لوط کے حوالے سے، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم کل قوم شعیب کا ذکر آگے ہے، کیونکہ آج اگر ہم شروع کریں گے تو ہم اس کو مکمل نہیں کر سکیں گے، تو کل ہم اس سے شروع لے کر آخر تک انشاءاللہ کل قوم شعیب کا معاملہ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ جی سر ٹھیک ہے، جس طرح آپ ٹھیک ہے سر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ سر ایک ریکویسٹ تھی۔ جی حکم۔ سر آج ٹائم ہے، اگر تو آپ آیت الکرسی اور جو سورۃ حشر کی آخری آیات ہیں وہ ہمیشہ ہمارے لیکچر میں آپ حوالہ دیتے ہیں تو ان کو اگر ذرا کر دیں، اللہ تعالیٰ کی خیر۔ چلیں، یہ آپ کی اچھی سجیشن ہے، تو ہم آج آیت الکرسی کر لیتے ہیں، کیونکہ آیت الکرسی پہلے تو سب سے مجھے آپ پہلے بتائیں کوئی بھی کہ یہ آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے
تو اس کے اور موت کے درمیان اس جنت جو ہے وہ اس کو مل کے رہے گی. صرف جنت میں رکا ہوا اس لیے کہ موت آئے گی تو پھر وہ جنت میں چلا جائے گا. اتنی بڑی فضیلت قرآن مجید میں کسی آیت کی نہیں آئی. نمبر 1. پھر اس کو پڑھنے کا جو حکم آیا حدیث میں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں بار بار آیا ہے. تو آخر کیوں؟ دیکھیں نا, ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. غور و فکر کے نتیجے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر کیا بات کیا ہے. کون بتائے گا مجھے؟ سر اس میں سمجھنے کے لیے سب کچھ موجود ہے نا سر. اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں, جو اس کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی صفات پہ عمل ذہن میں رکھے گا, اس پہ عمل کرے گا تو پھر اس کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور کوئی؟ بیان کی گئی ہیں کہ وہ یہ واحد استاد ہے. محترم اس میں پورے یہ قرآن پاک انٹروڈکشن ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں اس قدر اہمیت کی حامل ہے, اور ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. یہ ہے ہمارا جرم. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں گے اگر ہم نے اس کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں ڈھالی. اب میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں, ذرا سمجھیں بات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو. پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے الہ کا؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں. جی سر آپ نے بڑا طاقت ڈیٹیل سے اب بات سنیں بڑے غور سے. طاقت ہو, قدرت ہو, علم ہو, حکمت ہو, اختیار ہو, کوئی چیز غرضے کی طاقت اور قدرت کے حوالے سے, علم کے حوالے سے, چاہے وہ آیات جلال ہوں, چاہے وہ صفات جلال ہوں, چاہے وہ صفات کمال ہوں, چاہے وہ صفات جو ہے وہ ہوں جلال, کمال اور تو یہ ساری کی ساری کس کی ہیں؟ الہ کے پاس طاقتیں ہیں. یہ صفات صرف اور صرف الہ کی ہیں. اس لیے تو ہم اس کو معبود کہتے ہیں, اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. وہ ہماری دعائیں سنتا ہے, ان کو قبول کرتا ہے, اور وہ سارے کام جو ہم جن میں کر رہے ہوتے ہیں اس میں اصل میں اسی کے فضل سے اس میں ہمیں رزلٹ ملے گا. تو الہ پہلی بات, کیا آپ میں الہ اس کو اسی اللہ تعالیٰ کو اسی معنی میں الہ سمجھتے ہیں, یا بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں اور الہ کا یہ مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہے؟ پہلے بات بتائیے مجھے. پہلی سارا علوم چھاگے بھی علوم تھا, کچھ جی اب زیادہ ہو گیا. جی میرے پہلے بھی علاقہ میں مفہوم پہ کچھ علم تھا, کچھ آپ نے بہت کلیئر بتا دیا ہمیں. شکر الحمدللہ. اچھا, پہلی بات نمبر 1 اس پہ لکھیں لا الہ الا اللہ. نمبر 2 الحی, اس پہ لکھیں نمبر 2. وہ خود زندہ جاوید ہے, سب سے پہلے وہی تھا, آخر میں بھی وہی ہوگا, سب فانی ہے. تو میری ذات کی حد تک میں زندہ جب تک ہوں جب تک اس کا حکم ہے. وہ خود قائم و دائم ہی ہے, اور مجھے بھی زندگی اس کی وجہ سے ملی ہے. اب ذرا سوچیں, کیا میں اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہوں کہ میں زندہ اس کے حکم سے ہوں؟ مر کر اس کے سامنے حاضر ہونا ہے, مجھے ساری زندگی کا حساب دینا ہے. اگر یہ بات میں نے اپنے پلے باندھی ہوئی ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں کہ الہ بھی وہی ہے, الحی نمبر 2 بھی یہ وہی ہے, نمبر 3 القیوم, وہ قائم اور دائم ہے, پوری کائنات کو قائم اور قائم وہی رکھے ہوئے, دائم نہیں, پوری کائنات. اور سب سے زیادہ مجھے بھی جو اس وقت جو حالت ہے میری, طاقت, قدرت, سب کچھ
उस कय्यूम का दिया हुआ है। क्या मैं समझता हूँ ये? मैं उसको उसकी अमानत समझता हूँ, मैं उसके मुताबिक अमल करता हूँ। एक एक लफ्ज पे गौर कीजिए। इलाह नंबर 1, हई नंबर 2, कय्यूम नंबर 3, नंबर 4 ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, ना उसको ऊंघ आती है और ना उसको नींद आती है। ये है नंबर 4। इसके ऊपर नंबर 4 लिखिए। लिख लिया आपने? अब इसका मफहूम जरा मुझे बताइए क्या है कि ना उसको नींद आती है ना उसको ऊंघ आती है। क्या मतलब है इसका? सर ऊंघ आना और नींद आना एक कमजोरी है, और अल्लाह ताला तो हर कमजोरी से पाक है। अच्छा, ये तो आपने मुझे माना बता दिया। अब मेरी जात से इसका क्या सर था? गाफिल इंसान गाफिल हो जाता है सो कर जो है वो चीजों से, तो अल्लाह ताला को ये चीज लाहक नहीं हो सकती। वो इलाह है और इलाह खालिक है, जज़ाकल्लाह। इसलिए नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं कि मेरी जात से कि उसको न नींद आती है न ऊँघ आती है। मेरी जात से इसका क्या ताल्लुक? सर मेरे हर अमल की हर वक्त उसको खबर है। हाँ, ये हुई ना बात कि वो ये कमजोरी उसमें है नहीं, और इसी की वजह से वो हर आन हर लम्हा मुझे मॉनिटर कर रहा है। मैं अमल करते वक्त याद रखूं कि मेरा आका जो है वो कभी ऊंघ तक नहीं आती उसको। हम तो समझते हैं कौन देख रहा है, नऊजुबिल्लाह। आप एक एक मानी पे गौर करें। ये आयतुल कुर्सी हमें वो ईमान नसीब करती है, अल्लाह की सिफात हमारे सामने आती हैं कि हम अलर्ट रहें हर वक्त। ये इस तरह जन्नत नहीं मिलेगी। इस पढ़ने का मतलब यह है, समझ के इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। अच्छा, चौथी बात आ गई, आपकी समझ में भी आ गई। कोई सवाल है तो कर लें, आगे चलें। पांचवी बात, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्थ। जमीनों आसमान में जो कुछ है उसका मालिक वही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जमीनों आसमान तो अब आपको पता चला कि कहकशाएं और एक नहीं हजारों। साइंस को आज एक कहकशां जिसमें हम रह रहे हैं उसका भी पूरी तरह पता नहीं है। तो उन सब का मालिक और कौन है? लहू मा, सब कुछ उसका है। मैं खुद उसका हूं, मैं गुलाम हूं, वो आका है। मैं इबादत गुजार हूं, वो माबूद है। मैं तो मैं इस बात पे क्या मैंने जिंदगी में मेरा है ये रवैया? पांचवी नंबर की आयत का मफहूम अपने जात से देखिए। मैं पढ़ रहा हूं ना ये। नंबर 6, मन जल्लजी, कौन है कोई शख्स, कौन है? अल्लाह सवाल कर रहे हैं। मन जल्लजी यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, जो उसकी इजाजत के बगैर उस सिफारिश करे। बड़ा जबरदस्त यहाँ उन लोगों का इब्ताल है जो ये समझते हैं कि ये हमारे बुत, ये नाउजुबिल्लाह हमारे अहले कबूर, ये हमारे पीर, ये वली अल्लाह को हमें छुड़ा के ले जाएंगे। यहाँ पूरी तरह बता दिया, कोई है ही नहीं माई का लाल जो वहां सिफारिश कर सके। हाँ, अगर अल्लाह इजाजत देगा तो, जब कोई बोल ही नहीं सकता। तो आयतुल कुर्सी बहुत जबरदस्त आयत है कुरान की। अब एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ, हदीस में जो आता है। क़यामत का जो मंजर है ना, हशर का मैदान, बड़ा सूरज एक नेज़े तक आ चुका है और लोग अपने डूबे हुए हैं गुनाहों के उसमें, पसीने में वगैरह वगैरह जो पड़े हैं उसमें। वहां अब लोग इतने परेशान हैं कि लोग सबसे पहले जाते हैं, चलो भाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिन्नत करते हैं कि वो अल्लाह ताला से गुजारिश करें। किसी की हिम्मत नहीं हो रही। जरा दोस्त सोचें,
حضرت آدم علیہ السلام کا نہ بھائی میں نہیں جاتا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ یہ سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، یا کوئی اور تیار نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر اذن ہوگا، پھر اجازت ملے گی، ہاں کہو کیا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے دربار کا منظر، یہ ہے اس کا تشریح کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ ہم اس اللہ کو اسی طرح سمجھتے ہیں، اسی طرح زندگی اس سمجھ کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ تھا پانچواں، اور چھٹا کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ہستی سب کچھ جانتی ہے، جو اس کے سامنے ہے یا جو اس کے پیچھے ہے، یعنی اس کا علم محیط ہے ہر چیز پر۔ تو یہ اب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساتویں بات ہے، اور ساتویں بات یہ ہے کہ اس کی علم، اب ہم جب گناہ کرتے ہیں نعوذ باللہ، جھوٹ بولتے ہیں، دن میں پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کون دیکھ رہا ہے، اور اللہ کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ اللہ تف قرآن میں فرماتا ہے کہ علیم بذات صدور، جو دل میں وسوسے اٹھتے ہیں، جو دلوں میں، اس سے واقف۔ کیا میں زندگی اسی طرح گزار رہا ہوں؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ اور پھر فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ نمبر 8، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا علم کتنا وسیع ہے، الا بما شاء، ہاں اگر وہ چاہے۔ انبیاء کو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ موقع پر، اس پہ معراج کے موقع پر کچھ چیزیں غیب کی دکھائیں، انبیاء کو علم غیب کا کچھ حصہ دیا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ پختہ یقین کے ساتھ اپنی دعوت کا کام کر سکے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس کا علم کیسا، اس کے دربار میں بات کرنے کا طریق طرز کیا ہے۔ اور پھر فرمایا نمبر 9، وسع کرسی السماوات والارض، یہ کرسی کا آیت الکرسی اسی نام سے پڑھی ہے کہ وہ کون ہے ہستی، اس کی جو دور اقتدار ہے، وہ اقتدار کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ پوری زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی آپ کا اور میرا ہی بادشاہ نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، وہ پوری کائنات کا، زمین و آسمان میں ہر چیز پر اس کا اقتدار مکمل ہے۔ حضرت نوح کے زمانے میں حکم دیا زمین کو، اس نے پانی کے چشمے ابال دیے۔ تو وہ ہستی ہے جو زمین و آسمان کو حکم دیتی ہے، اور وہ کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کی تابع ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی جو حفاظت ہے زمین و آسمان کی، وہ اس کو ہرگز نہیں تھکاتی۔ یہ جو ایک بات سمجھیں کہ ایک ہے نا صفات کمال کی، وہ بھی اللہ کی ہیں، نقائص، اب اس میں دو نقص، اب پہلا نقص کہاں پہ آیا تھا؟ کمزوری، کہ اس کو نیند اور اونگ کمزوری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری اب آئی ہے کہ تھکاوٹ ایک اور کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اچھا، جب ہم اللہ تعالیٰ کی نقص سے، خرابیوں سے، پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ کو جب اس کلمے کو منہ زبان سے نکالیں اور اس کے بعد اس کو ذہن، دل و دماغ میں یہ رکھیں کہ میں اس لیے بتا ہوں کہ میرا رب
ایسی پاک ذات ہے کہ کوئی نقص ہے ہی نہیں اس میں. یہ تو ہو گیا 10واں. اور 11واں ہو گیا وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بہت ہی بالا تر ہے. کیا مطلب ہے کہ یہ جو چیز ہے نا کہ کتنا بالا تر ہے اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. علی بہت اونچا. العظیم، اور 12ویں بات کیا ہے کہ وہ صرف بالا تر ہی نہیں ہے، وہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے. 12 صفات میں نے آپ کو لکھائی ہیں، آپ نے لکھ لی ہوں گی. یہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں. انہی صفات کے پیش نظر اگر میں نے اور آپ نے زندگی گزاری ان صفات کو پیش نظر رکھ کر، یقین مانے جنت اللہ تعالیٰ کی اس حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں. جزاک اللہ خیر سر. اس لیے کہ اگر اس آیت الکرسی کو نہ میں نے سمجھا، بس میں نے پڑھ دیا. آپ کو 12 چیزیں میں نے آپ کے سامنے کھولی ہیں کہ ان کو پیش نظر رکھ کے جب ہم زندگی گزاریں گے، ہم ہر برائی سے بچیں گے اور ہر نیکی کی طرف لپکیں گے. یہ ممکن اسی وقت ہے جب یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات 12 کی 12 میرے ذہن میں تر و تازہ رہے. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، بہت اچھا لگا، بہت اچھا ایکسپلین کیا. میں نے تو جوائن کیا تھا بہت لیٹ، تو میری والا یہ پہلا سورہ بقرہ مجھ سے مس ہو گیا تھا، اور لیکن آج آپ نے بہت اچھا بتا دیا. جزاک اللہ سر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. سبحان سر اللہ. یہ پاک آپ سے 10واں خوش پوائنٹ ہو ذرا گئے. سر دوبارہ بتا دیں والا یہود ہو خوشبو ماں. ہما جو ہوتا ہے دو چیزوں کے ہما کہتے ہیں. حفظ و ہما، ان دونوں کی حفاظت. کس دونوں کی؟ پیچھے آیا ہے زمین و آسمان. تو زمین و آسمان کی حفاظت ہو یا ان کے اندر جو اس کے درمیان جو کوئی چیز ہو، یہ اللہ کو ہر آن اور ہر لمحہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنا ہے. اور وہ کیونکہ بے عیب ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. اس لیے آپ جب سوتے میں دعائیں مانگ کے سوتے ہیں یا دن میں آپ سارے عمل کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات ہمیں بالکل چاہنی چاہیے کہ اللہ تو ہماری حفاظت کر ہی رہا ہے. تو اس لیے ہمیں بے خوف و خطر ہو کے احتیاط تو کرنی چاہیے، لیکن توکل اس پہ ہونا چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. سر میں ایک اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں جب جی یہ پڑھتی ہوں تو سر مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے جو لوگ اس دنیا میں اپنی بڑائی کا دعویٰ کرتے ہیں، سر یہ ان کے لیے ایک چیلنج سا ہے. یہ آیت الکرسی ان کے لیے ایک چیلنج ہے، کیونکہ وہ کسی بھی چیز کا، کسی بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت کا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان کے سامنے وہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ یونیک ہیں سر بالکل. یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے. جب اس کو جتنا سمجھیں گے نا آپ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں، بالا تری، اس کی اقتدار، اس کی صفات، اس میں کوئی کمزوری نہیں، یہ جب بندہ سمجھ لے گا تو اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا. اس کو کبھی تکبر، غرور اور خود نمائی کا احساس بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ جس رب کا وہ غلام ہے، اس کے ساتھ تو اس کے تعلق کی وجہ سے اس کی بڑی طاقت ہے، قدرت، اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت میں لے لی ہے. لیکن جب اس کی ہٹتا ہے اس سے اور صرف پڑھنے کی حد تک رہتا ہے، تو پھر وہ یہ انجوائے بھی نہیں کرتا. جیسے آپ نے بتایا کہ ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے روئے زمین پر دیکھ رہے ہیں کہ حی کون ہے، قیوم کون ہے، الہ کون ہے، اور کس کا یہاں اقتدار چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں آیت الکرسی ہمیں کھول کھول کے بتاتی ہیں. جی سر، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی بتایا، یہ انہی کے بات کو پہلا میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ واہ، ہمارا اللہ تو سبحان اللہ کیا ذات ہے، ہمیں تو اور کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اتنی زیادہ وہ قوتوں والا ہے، اتنی زیادہ خصوصیات والا ہے، تو ہمیں تو کسی اور کی طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اور ہمیں تو ایک قسم کا یعنی پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا جس پہ ہمارا اتنا یقین ہے، وہ اتنی بہت قوتوں والا ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا جب تک ہم اور نہ کریں. جزاک اللہ، جزاک اللہ.
چلیں یہ اچھا ہوا آج اس وقت کا ہم نے استعمال کر لیا. اگر اور کوئی سوال ہو, کوئی کلیئرٹی چاہیے یا کوئی کامنٹس ہوں تو ضرور دیجیے. سر وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو ریفرنسز ہیں اگر وہ آپ کے پاس ہوں تو. ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ, وہ میں آپ کو بھی لکھوا دوں. آئی ایم سوری, بہت اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا. میں آپ کو ابھی لکھواتا ہوں, آپ لکھیں کہ حضرت شعیب کی قوم کا ذکر دیگر کہاں کہاں آیا ہے. جی, قوم شعیب کا ذکر جو ہے, ایک تو ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے آیت 85 تا 93 جو کل ہم نے پڑھی. پھر اس کا ذکر ہے سورہ ہود کی آیت 84 تا 95. سورہ ہود 11 نمبر پر ہے, اس کی آیت 84 سے 95 تک. پھر قوم شعیب کا ذکر ہے سورہ شعراء 26 نمبر پر ہے, آیت 176 تا 190. 176 to 190. پھر قوم شعیب کا ذکر ہے سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت 29 نمبر پر ہے اور آیت ہیں 36 اور 37. 36 اور 37. اور ایک اور آخری جگہ جہاں قرآن میں قوم شعیب کا ذکر ہے وہ سورہ رعد 13ویں نمبر پر ہے قرآن میں, سورہ رعد, اور اس کی آیات 2 ہیں 36 اور 37. 36 اور 37. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر, جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. میں بھی یہی کہنے والی تھی, الحمدللہ لکھ لیے ہم نے. بس یہ آپ دیکھیں, قرآن کا مزہ آپ کو جب آئے گا جب آپ خود اس میں غوطے لگائیں گے. بے شک. اور آپ کو دیکھیں نا, اب ہم نے صرف 6 انبیاء کا ذکر قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے, اگر آپ نے ان کو لکھ کے پڑھ لیا ہے تو آپ کو بڑا کلیئر کانسیپٹ ہو گیا ہوگا کہ یہ واقعات کس نصیحت, کس عبرت کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں. جی سر, بہت لطف آتا ہے, بہت لطف آتا ہے, بندہ کھو جاتا ہے اس میں. بس یہ قرآن کا کمال ہے, اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین سر, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك آمین. جزاک